حکومت کا زرعی شعبے کے لیے بڑا ریلیف، وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا کہ IMF کو بتا دیا تھا زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، خوشی ہے انہوں نے بات مان لی۔ شہباز شریف کی دنیا میں پاکستان کا بہترین موقف پیش کرنے پر بلاول بھٹو کی تعریف۔ بولے بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد نے بہترین کام کیا۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی اقدامات کو عالمی امن اور خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اتحادی جماعتوں کا بڑا مطالبہ تسلیم، وفاقی بجٹ میں سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تحفظات دور کیے جائیں گے، سندھ کی یونیورسٹیز کے فنڈ بڑھائے جائیں گے۔ ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے سیلز ٹیکس صوبوں کا حق ہے، چاروں صوبوں میں ترقیاتی منصوبے PIDCL مکمل کرے گی۔ پیپلز پارٹی کا خیر مقدم۔ سینئر رہنما سید نوید قمر نے کہا ہماری خواہش تھی کہ سولر پینلز پر ٹیکس صرف 5% تک ہوتا۔ ٹرمپ کی دھونس اور دھمکیوں سے ایران کے ساتھ ڈیل کی کوشش، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا ہم جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں، آیت اللہ خامنائی آسان ہدف ہیں لیکن ابھی نہیں ماریں گے، امریکی شہریوں اور فوجیوں پر حملے برداشت نہیں کریں گے، تہران سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ امریکی صدر کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ، اجلاس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی قوم کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا ٹرمپ کی دھمکی آمیز زبان ایران کو قبول نہیں، جو ایران کی تاریخ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم دھمکیوں سے نہیں جھکتے۔ امریکہ نے فوجی مداخلت کی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایرانی قوم عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہے، غلامی قبول نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پر ایٹمی حملے کی باتیں، امریکی نائب صدر JD وینس کا ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کا اشارہ۔ سوشل میڈیا پر کہا ایران کا یورینیم افزودگی پروگرام ختم کرانے کے لیے ٹرمپ مزید اقدامات کر سکتے ہیں، آخری فیصلہ صدر ٹرمپ کا ہی ہوگا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکابی کی ڈھکے چھپے الفاظ میں ایران پر ایٹمی حملے کی تجویز۔ صدر ٹرمپ کے نام پیغام میں کہا کہ آپ کا فیصلہ تاریخ ساز ہو سکتا ہے۔ جاپان پر ایٹمی حملہ کرنے والے صدر ٹرومن کا حوالہ بھی دیا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری کسی بھی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر، ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جدید خودکش حملوں کا بھی اعلان۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی، امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ادھر حوثیوں نے اسرائیل سے جنگ میں ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ایرانی افواج کے اسرائیل پر حملے قانونی اور جائز ہیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا دو ٹوک موقف، جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ غاضب صہیونی حکومت کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، ایران جوہری ہتھیاروں کی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کر رہا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل موسوی بھی ایرانی شہریوں کو وارننگ کر دی، کہا اسرائیلی شہریوں نے زندگیاں بچانی ہے تو تل ابیب اور حیفا فوری خالی کر دیں، اسرائیل کو اصل سزا دینے والا آپریشن جلد شروع ہوگا۔ ایران میں پھنسے ہم وطنوں کو لے کر PIA کی پہلی خصوصی پرواز اشخاباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ PIA کی خصوصی پرواز 107 مسافر واپس وطن پہنچے۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ایران میں موجود پاکستانی شہری زمینی راستے سے ترکمانستان کے شہر اشخاباد پہنچے تھے۔ پاک تفتان بارڈر سے بھی 26 زائرین اور 90 طالب علم وطن واپس پہنچ گئے۔ تمام افراد کو پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کا ایران سے سفارتی حکام کے اہل خانہ کو بھی واپس بلانے کا فیصلہ۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ، مشہد اور زاہدان کے قونصلیٹ کام جاری رکھیں گے۔
چین نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کر دی۔ صدر شی جن پنگ کہتے ہیں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں نے خطے کو بحران میں ڈال دیا۔ اسرائیل پر واضح رد عمل اور خطے میں امن کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ قطر اور روس کی بھی ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ فرانس نے طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت تبدیلی کی مخالفت کر دی۔ ججز کا فرض ہے اپنی صفوں میں طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کی نشاندہی کریں۔ ججز اخلاقی وضاحت اور ادارہ جاتی جرات کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سروس کیس میں عدلیہ سے متعلق اہم فیصلہ۔ جسٹس منصور شاہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اندر سے تنقید آئین کی وفاداری کی جڑ ہے، بے وفائی کی نہیں۔ ججز کو چھوٹے قلیل مدتی فوائد کے لالچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے فوائد محض وہم اور عارضی ہوتے ہیں، اصولی انحراف پر استوار ہوتی ہے۔ جب انصاف کی روح کو خطرہ ہو تو عدالتوں کو مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ ان ججز کو بری نہیں کرے گی جو اپنی آئینی ذمہ داری ترک کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ محض تنازعات کے حل کا فورم نہیں، سپریم کورٹ کا آئینی ضمیر ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ امریکی صدر آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ ظہرانے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار شریک ہوں گے۔ غیر ملکی ولاگر کی نشاندہی پر محکمہ ماحولیات کی ہوٹل مالکان کے خلاف کارروائی۔ عطا آباد جھیل لیکسس ہوٹل کا ایک حصہ سیل، 15 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے ہوٹل کے سیوریج پانی کے اخراج پر متعلقہ فرم کو فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ پاکستان ریلوے نے ایکسپریس اور فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ایکسپریس ٹرینوں اور سیلونز کے کرائے میں 3%، فریٹ ٹرینوں کے کرائے میں 4% اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے کرایوں کا اطلاق 20 جون سے ہوگا۔ جیکب آباد میں جعفر ایکسپریس کے ٹریک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق ریلوے ٹریک پر ہونے والا دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا۔ دھماکے میں 8 کلو دیسی ساخت کا مواد استعمال کیا گیا۔ ٹرین پشاور سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ٹھٹھہ میں دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کا بریک ڈاؤن رات 11:30 بجے ہوا۔ بریک ڈاؤن کے باعث 100 MG پمپ ہاؤس مکمل طور پر بند ہو گیا۔ 15 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کہ الیکٹرک کا فالٹ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کے کئی علاقے پانی کی سہولت سے محروم۔ اور لاہور کے سفاری زو میں شتر مرغ کی کامیاب افزائش کی نسل۔ انتظامیہ کے مطابق انکیوبیٹر کی تنصیب کے بعد انڈوں سے ہیچنگ کا پہلا کامیاب تجربہ۔ 10 چوزے نکل آئے۔ پرورش کے لیے خصوصی ربر میٹس اور موزوں معاون اشیاء فراہم کر دی گئی۔